رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ضیق النفس بالغمی، دمے کا علاج۔ آپ کو پتہ ہے کہ دمے کا مریض بڑی ہی مشکل میں زندگی گزارتا ہے۔ سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، سانس کے دورے پڑتے ہیں، اور وہ مریض بیچارہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، کونیوں پہ گھٹنے پہ کونیاں جب وہ گھٹنوں پہ رکھ کے زور زور سے سانس لیتا رہتا ہے، سر کو ہاتھوں سے سہارا دیے بیٹھا رہتا ہے، چہرہ پیلا۔ جب سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سیٹیاں بج رہی ہیں، اور کبھی جب تھوڑا سا سانس نکلتا ہے، تھوڑے سے سانس کے ساتھ بلغم نکلتا ہے، تو کسی قدر اس بیچارے کو سکون ملتا ہے۔ یہ اصل میں پھیپھڑوں کی نالیوں میں تشنج ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سانس کی تنگی بلغم کے غلیظ ہونے، گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوا کی نالیوں میں ایک طرح سے بلغم جو ہے وہ جم جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے علماء اکرام، اطباء حضرات نے، طب کے علماء نے بہت سارے نسخے لکھے ہیں، لیکن آج میں بڑا ہی مجرب اور سہل آسان تو نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہے بڑا مجرب۔ وہ یہ ہے کہ ایک خرگوش آپ لے لیں، جنگلی خرگوش ملے گا تو بہت اچھا ہے، جنگلی نہیں ملتا تو گھروں کے اندر جو پالے ہوتے ہیں وہی ٹھیک ہے، بس درمیانہ سائز کا ہو، نہ بالکل بچہ ہو نہ بالکل بوڑھا ہو۔ بہرحال خرگوش ہے، جتنے وزن کا مرضی ہو، جس عمر کا مرضی ہو، آپ اسے ذبح کر کے اس کی آنتیں وغیرہ نکال لیں، اچھی طرح صاف کر لیں۔ جیسے گوشت بنایا جاتا ہے کھانے کے لیے، ایسے ہی آپ نے صاف کرنا ہے، اور اس میں صاف کر کے تو آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ نوشادر، ہر آدمی کو پتہ ہے پنساری سے مل جائے گا، ٹھیکری ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو جو بھی ہے، اور کلمی شورا اور پھٹکڑی، آپ نے 3 چیزیں لی ہیں۔ نشادر لیا ہے، کلمی شورا لیا ہے، پھٹکڑی لی ہے، تو آپ اسے موٹا موٹا کوٹ کے خرگوش کے اندر رکھ کے، اور اس خرگوش کو سیلو تاکہ یہ ادویات باہر نہ نکلیں۔ اب آپ نے مٹی کی ہنڈیاں لینی ہے، پرانی ہے تو بہت اچھا، اگر آپ نے تازہ لینی ہے تو 4 گھنٹہ کے لیے پانی ڈال کے رکھ لیں، بعد میں پانی نکال کے پھینک کے، تو یہ جو خرگوش ہے آپ نے جب مٹی کی ہنڈیا کے اندر رکھنا ہے، اوپر ڈھکنا دے دینا ہے،
کیل حکمت یعنی اوپر چکنی مٹی، ملتانی مٹی یا عام مٹی میں روئی ڈال کے اچھی طرح اسے آپس میں مکس کر لیں گوٹے، اور یہ ہنڈیا کے اوپر لگا لیں۔ ڈھکن کی جو درازیں ہیں، جو سوراخ ہیں، وہ بھی آپ نے بند کر رہے ہیں۔ باقی چاروں طرف اچھی طرح ایک تہ مٹی کی لگ جائے۔ اسے خشک ہونے کے بعد آپ نے چولہے پہ چڑھا لینا ہے، لکڑی کی آگ دینی ہے، اوپلو کی آگ دینی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خرگوش بالکل جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو نیچے اتار کے رکھ لینا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس خرگوش کو باریک کرنا ہے دوائیوں کے ساتھ، ادویات کے ساتھ۔ نشادر، کلمی شورا اور پھٹکڑی جو ڈالی تھی اس کے ساتھ ہی وہ خرگوش کو آپ نے باریک کرنا ہے، اور باریک کر کے کسی بوتل وغیرہ میں، جار وغیرہ میں ڈال دیں، ڈھکن مضبوط لگا دیں۔ آدھا گرام یہ یا وہ 2 چنوں کے برابر اس کی مقدار، آدھا گرام۔ یہ صبح شام اگر آپ کو مکھن ملتا ہے تو مکھن کے ساتھ، اگر مکھن نہیں ملتا تو شربت بنفشہ کسی بھی کمپنی، کسی کی دواخانے کا بنا ہوا ہو، شربت بنفشہ کا 1 چمچ اور آدھا گرام یہ خرگوش والی دوائی آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ لذیذ ہیں۔ دمہ ہو یا کھانسی ہو کسی قسم کی، 2-3 دن کے اندر ہی آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ لال مرچوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ترش چیزیں جیسے اچار ہو گیا، بوتلیں ہو گئی، لیموں کا استعمال یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تیل والی چیزیں اور چربی والی چیزیں آپ کم استعمال کرو گے تو انشاءاللہ لذیذ ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ کتنا ہی پرانا دمہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر وہ سکون آ جائے گا۔ اور اس سے بھی سہل اور آسان ہے، آپ گلے مدار، آک پنجابی میں جس کو اک کہا جاتا ہے، اس کے آپ نے پھول لینے ہیں، ٹہنیاں، شاخ اور پتے نہیں لینے۔ اس کے گلے مدار لینا ہے 1 پاؤ 250 گرام، پنساری سے عام مل جاتا ہے۔ تلاش کرنے میں یہ اللہ کی نعمت ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، اور نمک لاہوری سفید والا یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ان دونوں کو مکس کر کے مٹی کی ہنڈیا میں رکھ کے ڈھکنا دے کر چکنی مٹی سے اچھی طرح اسے بند کر کے کپروٹی کر کے آگ دے دیں، اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جل گیا ہے، یہ تو تھوڑی دیر میں ہی جل جائے گا، تو آپ اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے نکال کے رکھ لیں۔ تو 125 ملی گرام ایک رتی، آدھی کالی مرچ کے برابر، یا وہ 1 چمچ شہد کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ لذیذ ہیں۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور یہ جو خرگوش والا ہے، اور زیادہ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ خرگوش لے لیں، اور خرگوش لے کر جس طرح پہلے آپ نے خرگوش کا میں نے عرض کیا بنانا ہے، اس میں شورا، کلمی، جوکھار جس کو جواخار بھی کہا جاتا ہے،
सुहागा, ये तीनों एक एक पाव, और फटकड़ी, गेरू और निशादर ये आधा आधा पाव। इसी तरह आपने खरगोश के अंदर रख के तो आप उसे आग दे के जला के राख हासिल करके, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये ज़ीक़ुन नफ्स के लिए, दमा के लिए, खांसी के लिए, पुरानी से पुरानी खांसी के लिए, और ये जो हमारे गुर्दे और मिसाने में पत्थरी हो जाती है उससे पत्थरी भी निकल जाती है। रियाह का इखराज नहीं होता तो रियाह खारिज हो जाएगी। ये खाने को हजम करता है, पेशाब रुक रहा है तो पेशाब खारिज करेगा। और ये सुजाक कदीम पुराना कितना जब मर्जी हो इसके लिए भी है। इसको आपने 2 से 3 माशा किसी भी चीज़ के साथ ले लें, दूध के साथ, लस्सी के साथ, शरबत के साथ, पानी के साथ, इंशाअल्लाह लजीज इन बीमारियों के कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। समझ आ जाए तो इस्तेमाल करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।